کاش تم نے وہ دیکھا ہوتا جب مسلمان غیرت مند تھے۔ تم ہماری خون سے لکھی تاریخ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ کاش ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوتا جب وہ جنگ موتا میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور غسانی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ خالد کہتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ کاش کہ ہم نے عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوتا کہ براہ بن مالک کو لشکر سردار نہ بناؤ کیونکہ وہ پورے لشکر کو تباہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ براہ بن مالک اکیلے پورے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 100 فارس آدمیوں سے جنگ کی اور سب کو ایک ایک کر کے ہمت اور بہادری کے ساتھ مار ڈالا۔ کاش ہم نے ضرار بن الازار کو دیکھا ہوتا، وہ تنہا رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے اور رومی ان سے ڈرتے تھے اور اسے ننگے سینے والے شیطان کہتے تھے، کیونکہ آپ جنگی لباس تو دور بدن سے قمیض بھی اتار دیتے تھے۔ کاش ہم نے ضرار بن اجنادین کے دن دیکھا ہوتا جب وہ خالد سے کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا حکم دو، خدا کی قسم اگر ہم ایسے ہی چپ رہے تو ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم نے ضرار الاظہر کو اجناد کے دن دیکھا ہوتا جب وہ خالد سے کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا حکم دو، خدا کی قسم ہم ایسے ہی چپ رہے تو ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ خالد نے کہا، اے ضرار پھر شروع کر دو، تو آپ بجلی کی تیزی سے گئے اور پہلے جھٹکے میں ہی دشمن کیمپ میں سے 19 کو اکیلے مار ڈالا۔ کاش ہم نے اکرمہ بن جہل کو یرموک کی جنگ میں دیکھا جب خالد نے ان سے کہا کہ اے اکرمہ ایسا نہ کرو، دھیان کرو، اپنی جان کی حفاظت بھی کرو، کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیونکہ اکرمہ عظیم صحابی اور جنگ کے سرداروں میں سے اہم سردار تھے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں مایوسی پھیل جاتی۔ اکرمہ نے خالد کو کہا، اب مجھے چھوڑ دو، اے خالد آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے اور اس وقت میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مصروف تھے، اس لیے تم افضل ہو مجھ سے اور مجھے اپنی وہ پشیمانی ختم کرنی ہے۔ اور پھر اکرمہ نے اعلان کیا کہ جو موت پر بیعت کرتا ہے کہ مرنے تک لڑائی کرے گا وہ آگے آ جائے۔ تو 400 بہترین آدمی نکلے اور انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل سے موت پر بیعت کی کہ یا تو اسلام کی خاطر مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو 400 میں سے صرف ضرار بن عذور زندہ بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ کاش ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سبتلا کی جنگ میں عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن زید، عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ دیکھا ہوتا جب جرجیس کی قیادت میں رومی 120,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے اور مسلمان صرف 20,000 کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کچھ بہادروں کو منتخب کیا اور رومیوں کے سردار جرجیریس کا سر قلم کر ڈالا۔ مگر بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والا جنگ کو کسی مسئلے کا حل نہیں مانے گا، چاہے آپ جیسے مرضی دلائل۔ بزدلی نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے اور گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے، اس لیے یہ بہادری کے کارنامے اور افسانوی سمجھے گا اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر انگریزوں سے متاثر ہوگا کہ وہ بہت بہادر ہیں اور ہم کمزور ہیں، اسی لیے ہم ہی مارے جا رہے ہیں۔ ہماری عظمت اعلیٰ کلمۃ اللہ دین کی بلندی میں ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے ولولہ انگیز کارناموں سے قربانی کے لیے امام مقتدی کی کتاب فتویٰ شام اور مردان عرب کا مطالعہ کریں۔ میرے اختیار میں ہو تو یہ کتاب اسکولوں کے نصاب میں شامل کر دوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس موقع پر میں نے یہ پوسٹ کیوں کی، اور یقین کریں جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا ہم مارے جاتے رہیں گے۔